چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہوں، میں کائنات کا خالق ہوں، میں اس کا پالنہار ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا زمین و آسمان میں نے پیدا فرمائے، یہ حق و سچ ہے، اللہ نے ہی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انتخاب بھی خود ہی فرمایا۔ اللہ نے اپنے پسندیدہ لوگ منتخب فرمائے۔ یا اللہ تیرے منتخب لوگ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا وہ حضور کے جاں نثار صحابہ ہیں۔ سرکار کے جاں نثار صحابہ کرام نے جو انعام خدا بندی حاصل کیے، ان کی شان کیا بیان کروں۔ صحابہ کو دیکھو جنہوں نے سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے سرکار کے قدموں پہ جانیں نچھاور کر دیں، جنہوں نے غزوات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جو مصطفیٰ کی ڈھال بنے، جو سرکار کے دربار میں بیٹھے رہتے تھے، جنہوں نے اپنا مال سرکار پر قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی اولاد سرکار پر قربان کر دی۔ آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام کی فضیلت کیوں مانتے ہو، صحابہ کرام کو کیوں مانتے ہو؟ ارے صحابہ کرام کو نہ مانے تو کس کو مانے؟ ہم صحابہ کرام کو کیوں نہ مانے جن کو فضل و کرم سرکار سے ملا، جن کو ایمان کی دولت سرکار سے ملی؟ ارے صحابہ کرام تو چنے ہوئے لوگ ہیں، ارے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ چن لے جنہاں نو کملی والا او ظلم کما نہیں سکدے، پڑھیا علم نبی تو جنہاں او سبق کدے بھلا نہیں سکدے، دین سکھائے نبی جنہاں نو او دین کدی گوا نہیں سکدے، سائم جنتی نبی کبے او دوزخ جا نہیں سکدے۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، ہر دور کے سنی کے پیارے ہیں صحابہ۔ صحابہ کرام کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں انتقال ہو گیا، آج کوئی ولی تو بن سکتا ہے، آج کوئی غوث تو بن سکتا ہے، آج کوئی قطب تو بن سکتا ہے، کوئی ابدال تو بن سکتا ہے، کوئی داتا تو بن سکتا ہے، کوئی عزت والا تو بن سکتا ہے، کوئی خشیت والا تو بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ رسول چاند ہیں اور ستارے ہیں صحابہ، ہر سنی کو ہر دور میں پیارے ہیں صحابہ، اللہ کی رحمت کے اشارے ہیں صحابہ، ایمان کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، آقا کے وہ ساتھی وہ عاشق ہیں صحابہ، سچائی کو ہیں چاہتے صادق ہیں صحابہ، کی آل سے جنہوں نے ہر وقت محبت، ہم سب کی وہ تعریف کے لائق ہیں صحابہ، نبی کے نام پر وارے ہیں تن من دھن صحابہ نے، کیا ہے دہر میں اسلام کا چانن صحابہ۔ صحابہ اسلام کے محسن ہیں، صحابہ قرآن کے معلم ہیں، صحابہ ایمان والوں کے مومن ہیں، صحابہ نبی پاک کے معاون ہیں، صحابہ رسول پاک سے فیض یاب ہیں، صحابہ کملی والے کا انتخاب ہیں۔ ارے یہی نہیں صحابہ ایمان والوں کے ساحل ہیں، صحابہ اپنے ایمان میں کامل ہیں، صحابہ تربیت مصطفیٰ ہیں، صحابہ تربیت اکمل مصطفیٰ ہیں، صحابہ تربیت مصطفیٰ ہیں، صحابہ تمام اولیاء کے رفیق ہیں، صحابہ رسول کے فرزند ہیں، صحابہ ہمارے امام ہیں، صحابہ ہمارا اسلام ہے، صحابہ محبت اہل بیت سے سرشار ہیں، صحابہ مومن کے سالار ہیں، ارے صحابہ رسول کے سپاہی ہیں۔ اگر آپ ایمان چاہتے ہیں، اگر آپ حضور کی خوشنودی چاہتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثار پیارے صحابہ سے سچی محبت کریں، ان کے پیار سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ سرکار دو عالم نے جب جہاد کے لیے اعلان کیا، تمام صحابہ کرام چوک در چوک بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جب مسجد نبی کی تعمیر کا مرحلہ آیا تو صحابہ آپ
کے ساتھی تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے ممالک میں اپنا ایلچی بنائیں تو صحابہ آگے تھے۔ نبی کی محبت میں جان قربان کریں تو صحابہ، سرکار کی اطاعت میں گھر والوں کو چھوڑ دیں تو صحابہ، حضور کی محبت میں مال قربان کریں تو صحابہ۔ ارے تم تو مال کے پیچھے بھاگتے ہو، تم تو مال کے پٹھو ہو، تم تو پیسوں کے پجاری ہو، تمہیں جو پیسے دے دے تم اسی کے گن گاتے ہو۔ ارے حضور کی محبت میں مال قربان کرتے ہیں وہ صحابہ، لیکن پھر بھی آج لوگ یہی کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مال کے پجاری ہیں۔ وہ صحابہ پر فتوے لگاتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ جو صحابہ کرام کا منکر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا منکر ہے۔ جو رسول اللہ کے فرمان کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ جو صحابہ کا منکر ہے وہ پیارے آقا کی آل کا بھی منکر ہے۔ جو صدیق کا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے۔ ارے صحابہ کرام کی محبت دیکھیے، جنگ احد میں ایک صحابیہ کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر شہید ہو گیا۔ جب اسے خبر ملی تو اس نے کہا چھوڑو چھوڑو ان کو، مجھے میرے آقا کے بارے میں بتاؤ۔ جب بتایا گیا کہ آقا سلامت ہیں، آقا ٹھیک ہیں، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ مجھے کوئی مصیبت نہیں لگتی، مجھے کوئی پریشانی نہیں لگتی۔ میرے بھائی، باپ، شوہر آقا پر قربان ہو کر سرخرو ہو گئے، ان کے شہید ہو جانے سے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد انہیں حاصل ہو گیا، وہ آقا کے قدموں پر قربان ہو گئے۔ حضرات گرامی، یہ محبت تھی، یہ عشق تھا، یہ پیار تھا، یہ الفت تھی، ارے یہ عقیدت تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اپنے جذبات کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی، عرض کی آقا آپ یقیناً میرے نزدیک میری جان اور میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں اپنے گھر ہوتا ہوں تو اس وقت تک بے قرار رہتا ہوں جب تک آپ کے چہرے کو دیکھ نہ لوں، پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کرنے سے قرار پاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، جنت میں آپ سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، تمام انبیاء کے مقام نیچے ہوں گے، کیا سرکار میں آپ کو وہاں نہ دیکھ سکوں گا؟ میرے سونے سرکار خاموش رہے کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ جنت میں انہی کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یقیناً انبیاء، صدیقین، شہید اور نیک لوگ، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کا نمائندہ عروہ بن مسعود جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہتے ہیں اے لوگو، خدا کی قسم میں بادشاہوں کے دربار میں بھی گیا ہوں، کیس و کسرا اور نجاشی کے ایوانوں میں بھی حاضری دے چکا ہوں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی جتنی تعریف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرتے ہیں۔ سرکار جس بات کا حکم دیتے ہیں صحابہ تعمیل میں دوڑ پڑتے ہیں۔ سرکار جب وضو فرماتے ہیں صحابہ وضو والا پانی لینے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو جنگ کی صورت آ جاتی ہے۔ جب سرکار گفتگو فرماتے ہیں تو صحابہ ہماتن گوش رہتے ہیں، یہاں تک کہ سوئی گرے اس کی آواز بھی آ جائے۔ صدیق اکبر نے حضور کی محبت میں سانپ کا ڈنک تو برداشت کر دیا، اپنے آقا کی طرف سانپ کو نہ آنے دیا۔ یہ محبت ہے میرے دوستو۔ حضرت عثمان سے لوگوں نے کہا تم کعبے کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان نے جواب دیا جب تک میرے آقا کعبے کا طواف نہیں کرتے میں کعبے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ ارے میرے دوستو، یہ محبت ہے۔ حضرت مولا علی نے سرکار کی محبت میں نماز عصر کو قربان کر دیا، یہ محبت ہے۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں اپنے چہرے سرکار کی طرف پھیر لیا، یہ محبت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے سرکار کی محبت میں اتنی تکلیفیں اٹھائیں، حضرت بلال حبشی نے محبت رسول میں خود کو فنا کر دیا۔ اگر یہ جان نثار نہیں ہے تو پھر
اور کیا ہے؟ یہ عشق مصطفی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ سے محبت کی مثال قائم کی تو پیارے آقا نے ان کو انعام عطا فرمائے، صحابہ کو کرامتیں عطا فرمائی، صحابہ کو رحمتیں عطا فرمائی، صحابہ کو برکتیں عطا فرمائی، صحابہ کو رفعتیں عطا فرمائی، صحابہ کو جنتیں عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، انہی اصحاب پر قریش نے مکہ میں ظلم کیا تھا، انہی اصحاب کو جلتے انگاروں پر گھسیٹا گیا تھا، انہی اصحاب کو جلتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، انہی اصحاب کو تپتے ہوئے سنگریزوں پر جلایا گیا تھا، انہی اصحاب کو چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا، انہی اصحاب کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، انہی اصحاب کی جائیدادیں تقسیم کی گئی، انہی اصحاب کو ہجرت کے بعد بھی مدینے میں ستانے کی ناپاک منصوبے بنائے گئے، انہی اصحاب کو اور پیغمبر کو صفا ہستی سے مٹانے کے عہد کیے گئے تھے۔ تو جو لوگ اس قدر سفاک ہوں، اس قدر ظالم ہوں، جو اس قدر کمینی خصلت کے ہوں، انہی اصحاب کو ہجرت کے بعد بھی مدینے میں ستانے کی ناپاک منصوبے بنائے گئے، انہی اصحاب کو، ان کے پیغمبر کو صفا ہستی سے مٹانے کے عہد لیے گئے۔ جو لوگ اس قدر سفاک ہوں، اس قدر ظالم ہوں، جو اس قدر کمینی خصلت کے ہوں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر جانے والوں کو بھی تنگ کرنے سے باز نہ آئیں، تو ایسے بدبختوں کا علاج صرف یہی تھا کہ ان کی شامی تجارت کا سلسلہ رد کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا